السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کی بات ہے۔ فارس ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں جی کے زمیندار کے گھر بیٹا ہوا۔ زمیندار نے اپنے بیٹے کا نام مابا رکھا۔ زمیندار اور اس کا خاندان آتش پرست تھا۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مابا نے اپنے والدین کا مذہب اختیار کیا، مگر مابا اپنے مذہب میں ایسا ڈوبا کہ ہم عمر لڑکوں کے برعکس شوخیوں اور شرارتوں کے بجائے ہمہ وقت آتش کدے کی خدمت میں مصروف رہنے لگا۔ وہ ایک سادہ اور خاموش طبیعت کا لڑکا تھا اور عموماً سوچوں میں گم رہتا تھا۔ شاید وہ اس آگ کے بارے میں سوچتا ہو کہ آگ جو زندہ رہنے کے لیے انسانوں کی محتاج ہے، یہ بھلا خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک دن اپنی کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مابا گرجا گھر کے قریب سے گزرا۔ عیسائی اس وقت بآواز بلند مناجات پڑھ رہے تھے۔ مابا ان کی آواز سن کر گرجا گھر کے اندر چلا گیا۔ عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا۔ اسے آتش پرستی سے بیزاری ہونے لگی۔ عیسائی عبادت سے فارغ ہوئے تو مابا ان کے مذہبی رہنما کے پاس چلا گیا اور آتش پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ راہب بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت اس نوعمر لڑکے کو دین مسیح میں داخل کر لیا۔ مابا کے دل میں جستجوئے حق کی تڑپ تھی۔ اس نے راہب سے دریافت کیا، دین عیسوی کا مرکز کہاں ہے؟ راہب نے بتایا، ملک شام میں۔ مابا نے دل ہی دل میں ملک شام جانے کی ٹھان لی، لیکن مابا کے باپ کو بیٹے کی گمراہی کی جلد خبر ہو گئی اور اس نے اپنے لختے جگر کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر گھر میں قید کر لیا۔ مگر حق کے متلاشی کے لیے بیڑیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ مابا کسی طرح آزاد ہو کر شام جانے والے قافلے کے ہمراہ آخرکار شام پہنچ گیا۔ عرض شام پہنچ کر اس نے ایسے مذہبی رہنما کا پتہ پوچھا جو اسے دین مسیح کی تعلیمات سے سرفراز فرما سکے۔ اس طرح وہ ایک پادری کے پاس پہنچا، لیکن جلد ہی مابا کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ پادری مذہبی رہنما کے پردے میں چھپا ہوا ایک بدکار، عیاش اور مادہ پرست شخص نکلا۔ مابا اس کی بدکاریاں دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گیا۔ آخرکار ایک دن اس پادری کو فرشتہ اجل نے آ دبوچا۔ لوگ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو مابا نے اس کا کچا چٹھا کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور انہیں اس کی جمع کی ہوئی دولت کے پاس لا کے کھڑا کیا، جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکوں پر مشتمل تھی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے اس پادری کی لاش کو دار پر لٹکا کر سنسار کر دیا اور ایک زاہد و عابد پادری کو اس کا جانشین مقرر کر دیا۔ مابا دل و جان سے اس پادری کی خدمت کرتا رہا، لیکن تھوڑے عرصہ گزر جانے کے بعد پادری بیمار ہوا اور یہی بیماری اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ دم نزاع اس نے مابا کو مزید تعلیم کے لیے موصول چلے جانے کی وصیت کی۔ مابا کچھ عرصہ موصول میں دین مسیح کے ایک سچے عاشق سے استفادہ کرتا رہا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اسے بھی بہت جلد سفر آخرت پر روانہ ہونا پڑا۔ اس نے مرتے وقت مابا کو قریب بلایا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور کہا، مجھے حوالہ خاک کرنے کے بعد تم نصیبین چلے جانا۔ میرے علم کے مطابق وہاں کا راہب دین مسیح کا حقیقی روح کے مطابق تمہاری تربیت کرے گا، کیونکہ دوسرے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا ہے اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ مابا کچھ عرصے بعد نصیبین کے راہب سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اموریہ پہنچا اور اپنے آپ کو وہاں کے پادری کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک نہایت پاک باز اور پرہیزگار شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے ساتھ عمل بھی عطا فرمایا تھا۔ مابا نے اس کی صحبت سے خوب فیض اٹھایا اور دین مسیح کا سچا پیروکار بن گیا۔ اپنے استاد کی طرح وہ بھی رات دن عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اموریہ کے ضعیف پادری کو بھی پیغام اجل آ گیا۔ جب وہ دم توڑ رہا تھا تو مابا نے عرض کی، میں سینکڑوں میل سفر طے کرنے اور کئی شہروں کی خاک چھاننے کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچا تھا، لیکن اب آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیں آپ کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ اموریہ کے اس مرد درویش نے اکھڑی ہوئی آواز میں کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، میں تمہیں کیا مشورہ دوں؟ اس وقت ساری دنیا بحر عصیاں میں غرق ہے۔ اس دنیا میں مجھے ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس تجھے بھیجوں۔ البتہ اب اللہ کے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا۔
اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجور کے درختوں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اگر تم اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ یہ کہہ کر پادری نے آخری ہچکی لی اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب مابا تھا اور نبی آخر الزمان کی جستجو تھی۔ وہ ہر وقت اس ٹو میں رہتا تھا کوئی ایسا قافلہ ملے جو اسے اس سرزمین پر پہنچا دے جہاں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہونا ہے۔ آخر ایک دن مابا کی مراد پوری ہوئی۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک قافلہ اموریہ سے عرب جانے والا ہے۔ وہ رئیس قافلہ سے ملا اور التجا کی، میرے پاس کچھ مویشی اور بکریاں ہیں، یہ آپ لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ امیر قافلہ نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اسے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ لیکن جب قافلہ وادی قرہ پہنچا تو امیر قافلہ کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے اس سادہ دل نوجوان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، مگر جذبہ صادق ہو تو رب ذوالجلال کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہودی کا ایک رشتہ دار جو یثرب کا رہنے والا تھا یہودی کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ اس نے مابا کو دیکھا تو میزبان سے مابا کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ مابا نے اپنے نئے آقا کے ساتھ یثرب پہنچ گیا۔ اس نے یثرب میں دور دور تک پھیلے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اموریہ کے پاک باز راہب نے کیا تھا وہ اسی سرزمین میں مبعوث ہوں گے۔ آخر ایک دن وہ گھڑی آ پہنچی جس کا مابا کو شدت سے انتظار تھا۔ وہ اپنے آقا کے باغ میں ایک درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا۔ آقا نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو قلعہ کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس بھاگے جا رہے ہیں جو مکے سے آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ مابا کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ تیری منزل تجھے مل گئی۔ وہ بدحواس ہو کر درخت سے نیچے اترا اور آنے والے یہودی سے بے چین ہو کر پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ مابا کے آقا نے ایک زوردار تھپڑ مابا کے منہ پر مارا اور کہا، جا کمبخت اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ مابا دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ آخر چند روز بعد اسے موقع ملا تو کھانے کی کچھ چیزیں خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، آپ اور آپ کے ساتھی غریب الوطن ہیں، یہ چیزیں میں نے صدقے کے لیے رکھی تھی، آپ سے بڑھ کر بھلا اور کون مستحق ہو سکتا ہے، انہیں قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا سے چیزیں لیں اور صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں اور خود کوئی چیز نہ کھائی۔ مابا دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اموریہ کے راہب کی بتائی ہوئی ایک علامت تو دیکھ لی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کچھ دن بعد مابا پھر کھانے کی چیزیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ چیزیں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا، کچھ خود نوش فرمایا اور باقی صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ مابا کو یقین ہونے لگا کہ یہی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ابھی خاص نشانی مہر نبوت دیکھنا باقی تھی۔ ایک دن مابا کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قریبی قبرستان میں تشریف لائے ہیں۔ مابا بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے سلام کر کے پشت مبارک کی طرف بیٹھ گیا۔ وہ منتظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک سے کپڑا ہٹے تو مہر نبوت دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا کے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا اور پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ مابا کے سامنے مہر نبوت اپنی پوری ذو فشانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ مابا بے قرار ہو کر آگے بڑھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ مہر نبوت پر رکھ دیے اور زاروں قطار رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ مابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا اور جستجوئے حق میں جن مراحل سے گزرا تھا شروع سے آخر تک بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا کو مشرف با اسلام کر کے ان کا اسلامی نام سلمان رکھا، جو فارس سے تعلق کی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیل القدر نام سے مشہور ہو گئے۔